بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم صحیح سے سو نہیں پاتے، رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو، کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو جب کروٹ لی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے دوران ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ وجہ ہے جس سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اب ہمیں آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ آپ کو یہ وجہ کتنی پسند آئی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک و بد کو قدرت کے قوانین کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کی اماج گاہ ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے۔ یعنی انسان کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے بھی نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ایک مخصوص وقت، یعنی رات 3 سے لے کر 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر اب دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو فوراً ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے گی۔ دوستو، ایسا ہونا کسی مرض کی نشانی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ بار بار ایک مخصوص وقت پر میری آنکھ کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس سے پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا خالق اللہ آپ کو پکارتا ہے۔ دوستو، یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔
دوستوں ان دونوں احادیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ کتنا مقدس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا خالق، ہمارا رب خود ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے، اس وقت جو بھی مانگنا ہے میں سب کچھ عطا کر دوں گا۔ تو اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے تو آپ فوراً اٹھ جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں۔ ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض ناسمعی لوگ ہر چیز میں سائنسی توجیحات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا رستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر دعا مانگے یا یوں کہے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو بیاں بھی کرے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیاں کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کیجئے، یہ دعا زبانی یاد کر لیں اور رات کو جب بھی آنکھ کھلے یہ دعا پڑھیں، 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اس مقدس اور مغفرت والے لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ دوستو ہر چیز کا پیدا ہونا اور پرورش پانا ایک خاص موسم میں ہوتا ہے، ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر رات 3 سے 5 کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ نیند سے اٹھیں اور اپنے رب سے اپنی خواہشوں کا بے بہا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب اور سائنٹیفک تھیوریز بھی بیان کر چکی ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور ہم آپ کو درجنوں ویڈیوز میں نماز کے فوائد بتا چکے ہیں، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس کے ہر رکن کے الگ فوائد ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر سرچ کریں تو آپ کو نماز کے فوائد پر متعدد ویڈیوز ملیں گی، یہاں تک کہ صرف سجدے کے ایسے فوائد ملیں گے جس سے آپ کی بالائی جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ہمیں جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے پر لگی ہوئی ہے، لیکن کچھ کاٹ کے الو اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے کے مشن پر گامزن ہیں۔
اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس وقت اللہ کی پکار پر نہیں اٹھتے اور سوئے رہتے ہیں تو آپ انڈائریکٹلی ان تمام نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور آپ ان نعمتوں کی تقسیم کے دوران سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ پھر آپ کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت مرغوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین بدلہ عنایت فرماتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس اس موقع پر خوب دعائیں کیا کرو، اور پھر اللہ کے حضور رونے سے آپ کی تمام بیماریاں اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پا لیتے ہیں۔ تو معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔